اللہ تعالیٰ عنہ آپ واپس چلے گئے، پھر آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس آپ رہے، آپ کی خدمت کرتے رہے، خدمت کرتے کرتے جناب آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا، اب اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ تو اس کے بعد حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوبارہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے مدینہ شریف کو پہنچے، اور جب آپ وہاں پر پہنچے نا تو وہاں پر جا کر جب صحابہ کرام سے پوچھا کہ میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنی ہے، تو آگے سے جواب ملا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ظاہری وصال ہو گیا ہے، آپ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کو تو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو یہ تاریخ لکھتی ہے، مورخین لکھتے ہیں، اور کشف المحجوب میں بھی ہے، امام شورانی نے بھی اس کو لکھا ہے کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ بات سنی نا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر وصال ہو گیا اور آپ ابھی مدینہ میں صحیح طرح داخل نہیں ہوئے تھے اور آپ ادھر سے واپس ہٹ گئے، تو پھر عشق نے سوال کیا کہ اے اویس یہ کیا بات ہوئی، اب مدینہ آیا تو زیارت تو کر کے جا۔ تو پھر آپ کے عشق نے جب سوال کیا تھا تو آپ نے جواب دیا کہ اب اویس گوارا نہیں کرتا کہ جس مٹی کے نیچے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر مدفن ہے اس کے اوپر میرے پیر آئے، لہٰذا میں نہیں اب جا سکتا۔ تو آپ ادھر سے ہی واپس لوٹ گئے، ادھر سے واپس ہٹ گئے کہ اب یہاں پر میں نہیں رہ سکتا۔ اور اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساری زندگی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کسی کے سامنے، اور آپ کو ایک اعزاز حاصل تھا کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، مطلب آپ جو بھی دعا کرتے تھے آپ کی دعا قبول ہوتی تھی، ہر دعا قبول ہوتی تھی، اور آپ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کسی بھی صورت میں۔ اور مورخین لکھتے گئے کہ یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے تھے دنیا میں، تو قیامت والے دن بھی ایسے ہوگا کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت والے دن آپ کے لیے اللہ رب العزت 70,000 فرشتے آپ کے ہم شکل پیدا فرمائے گا، خالق کائنات، اور ان کے جھرمٹ میں حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جنت میں لے جایا جائے گا، 70,000 فرشتے آپ کے ہم شکل، اتنا پردہ رکھا جائے گا آپ کا۔ اور ہم جیسا جو بندہ ہوتا ہے جناب، آپ نے ساری زندگی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، اور قرن کے جتنا بھی لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے، لوگ ہنستے ہیں تو یہ روتا ہے، اگر لوگ روتے ہیں تو یہ ہنستا ہے، لوگوں کو غمی ہوتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، اگر لوگ خوش ہوتے ہیں تو یہ مغمون ہو جاتے ہیں، کتنی یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو پاگل ہی لگتا ہے، دیوانہ لگتا ہے۔ اور واقعی یہ تھا کہ آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں دیوانے ہو چکے تھے، بہت دیوانے ہو چکے تھے، اور آپ نے کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ اور ہم جو ہوتے ہیں نا بھائی، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جب ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں نا جی، ایک تو وہ تھے نا کہ جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے، اور ولیوں کا ایک شیوا ہوتا ہے یہ کہ ولی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، اور جب ولی ظاہر ہو جاتا ہے پھر وہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتا، پھر وہ غائب ہو جاتا ہے، ولی اپنے آپ کو کبھی ظاہر نہیں کرتا۔ تو حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں فرمایا تھا، کبھی بھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ تو ہم جناب کوشش میں ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی بندہ ہمیں ملے، ہم اپنی بات کرتے ہیں بھائی، ہم جب کہیں جاتے ہیں نا تو جناب ہم اپنی جناب وہ کرامات سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں جب اس مسجد میں آیا تھا نا جی، اس وقت یہاں پر 30 بچے پڑھتے تھے، اور اب الحمدللہ یہاں پر 80 بچہ ہو گیا، کرامتیں سنا رہے ہوتے ہیں ہم۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جب میں یہاں پر نواں آیا تھا نا جناب، یہاں پر صرف 2 صفحے ہوتی تھی، اب یہاں پر 8 صفحے ہو گئے، 10 صفحے ہوں گے۔ بھائی جو بھی ہوا ہے آپ چھوڑیں اس بات کو، اور ہمارے کچھ نام نہاد جو کام کرنے والے بندے ہوتے ہیں، مخیر حضرات ہوتے ہیں، وہ اپنی کرامتیں سنانے کے لیے تگ و دو میں ہوتے ہیں، ہر وقت کہ کوئی بندہ ملے ہم اس کو پکڑیں اور ہم اس کو بتائیں کہ بھائی یہ ماشاءاللہ یہ مسجد میں جو ٹائل ہے نا یہ میں نے لگوائی ہے، یہ مسجد کا فلاں کام میں نے کیا ہے، یہ بتانے کی تگ و دو میں ہوتے ہیں ہم۔ بہتر ہے بتانا چاہیے، لیکن
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو کام تم پوشیدہ کر کے کرو گے نا، ظاہر نہیں کرو گے، وہ تم سب کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور آگے اب رمضان شریف بھی آنے والا ہے۔ خیر اب رمضان شریف میں دوبارہ غریب لوگوں کا تماشا شروع ہو جانا ہے، میں خود دیکھتا رہتا ہوں، ہر بندہ دیکھتا ہے۔ خیر میرا موضوع نہیں ہے وہ، لیکن اس چیز سے بچا کریں، ریاکاری سے بچا کریں۔ اور ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی ہی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے احباب میں نے خود دیکھے گئے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن وہ کام ایسا کر جاتے ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگ مثالیں دیتے ہیں ان کی۔ ہاں جی، کافی سارے صحابہ کرام ایسے تھے جن کے کارنامے بہت اعلیٰ ہیں، لیکن ان کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ کافی سارے صحابہ کرام گئے، ایسے بھی ہمارا بھی ہونا چاہیے نا کہ ہمیں کوئی بندہ جانتا نہ ہو اور ہم ایسے کام کر جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمیں ہر بندہ یاد کرے۔ اور ہم، آپ نے کبھی یہ سوچے نا اپنے ذہن میں، اپنے دل میں سوچے، کیونکہ یہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے موضوع کو آپ نے بار بار سنا ہے، کافی دفعہ سنا ہے، لیکن ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا۔ لیکن میں تو جناب اس کے اندر بھی آپ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ اصلاح ہو جائے ہم سب کی۔ کہ اب دیکھیں نا کہ آپ میں سے کوئی بھی بندہ یہ بات مجھے بتائے کہ جب ہماری تعریف ہو رہی ہو، جب ہماری تعریف ہو رہی ہو، کیا اس وقت ہم سجدے میں جا کے کبھی روئے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں روئے ہم۔ اگر ہم روتے ہیں تو تب روتے ہیں جب ہمارے عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے، مطلب کہیں پر ہمیں جھڑکا جاتا ہے، ہمیں بولا جاتا ہے بھائی تو نے کیا کیا۔ جب ہمیں اب سیدھے سارے لفظوں میں لے لیں کہ جب ہماری کوئی بےزتی کر دے، ہمیں کوئی برا بھلا کہہ دے، پھر ہمارا نفس جو ہے نا وہ ملامت کرتا ہے، پھر ہم روتے گئے۔ اور یار میں حقیقت کہہ رہا ہوں، جب کوئی بندہ ہماری عزت نفس پر بات کرتا ہے نا، جب کوئی بندہ ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، جب ہم کسی کے سامنے یا کوئی بندہ ہمیں بے عزت کر کے چلا جاتا ہے، تو یقین مانو بھائی اس وقت سجدے میں جا کے رونے کا مزہ ہی اپنا ہے یار، بہت مزہ آتا ہے۔ اور ایسی کافی ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے انہوں نے یہ سنا ہوگا کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو نا شوق پیدا ہوا کہ میں نا اعتکاف کروں، اور آپ کو یہ بھی پتہ تھا کہ اگر میں یہاں پر بیٹھ کے اعتکاف کروں گا تو مریدین کافی آئیں گے، ہجوم لگا رہے گا، تو میری جو ایک عبادت ہوگی نا اس میں خلل پیدا ہوتی رہے گی۔ تو آپ نے وہاں سے کوچ فرما لیا اور اس کو ایک شعر میں بھی بیان کیا کہ چل بلیا چل اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے تے نہ کوئی سانو منے۔ تے اسی تے کہنا بھئی سارے سانو منن تے سارے سانو ویکھن تے سارے نوں پتہ ہوئے کہ بھائی یہ بندہ واقعی یار کام کرتا ہے۔ اور ایک حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ماشاءاللہ آپ کے بارے میں ایک حکایت ملتے میرے ذہن میں آ گئی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بازار سے جا رہے تھے تو دکاندار نا دوڑ دوڑ کے آ رہے تھے آپ کی زیارت کے لیے، بھاگ کے آتے تھے آپ کا بوسہ کرنے کے لیے، آپ کے ہاتھ چومتے تھے، آپ کی زیارت کرتے تھے، آپ سے دعائیں لیتے تھے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے دیکھا کہ یار اتنا عزت تو بادشاہ کی بھی نہیں ہے جتنا میری کرنے لگ گئے ہیں لوگ، کیونکہ آپ ظاہر ہونے لگ گئے۔ تو پھر آپ کی جو ایک روحانی ایک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وابستگی تھی نا وہ رک گئی، وہ ڈور ٹوٹنے لگ گئی۔ تو آپ نے پھر کیا کیا کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ کا ایک خلیفہ بھی ساتھ تھا، آپ نے کیا کیا جناب، ایک کھجور اٹھائی، کھجوروں کی ریڑیاں لگی ہوتی ہیں نا رمضان شریف میں، تو آپ نے بازار میں ایک ریڑی سے کھجور اٹھائی اور اس کو منہ میں رکھ دیا۔ تو جتنے بھی بندے تھے آپ سے ملنے والے وہ کہنے لگے یار چھڈو یار، یہ بھی کوئی بندہ ہے، روزہ ہی نہیں رکھا اس نے رمضان شریف میں، پیر بنا پھرتا ہے۔ تو سب دور چلے گئے۔ اور لکھا ہوا ملتا ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جب یہ بات سنی نا، جب آپ کو ملامت کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سجدے میں جا کے گرے اور روئے، اور آپ کا جو ایک روحانی سلسلہ تھا اللہ رب العزت کے ساتھ وہ دوبارہ جڑ گیا۔ اور آگے جب چلے گئے نا آگے، تو آپ نے منہ سے وہ کھجور نکالی اور اس کو باہر رکھ دیا۔ تو آپ کے مریدین پوچھنے لگے کہ جی آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے تو کھجور کھائی نہیں ہے، تو پھر اس طرح کیوں کیا آپ نے؟ تو آپ نے بتایا کہ لوگ میری عزت کرنے لگ گئے تھے، محبت کرنے لگ گئے تھے مجھ سے، اور میرا نفس جو ہے نا وہ تقویت پکڑ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا کہ لوگ مجھ سے نفرت کریں، لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، مجھ سے دور بھاگیں گے نا، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو میری ایک روحانی ایک لائن جڑی ہوئی ہے نا وہ قائم رکھے گی۔ اور
ہم الحمدللہ جناب ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھائی کوئی بندہ ہمیں آ کر بولے ماشاءاللہ جناب آپ یہ کرتے گئے، اور ہم کبھی کبھی جاتے جاتے کسی کو یہ بھی بتا دیتے ہیں جی الحمدللہ میں صبح 3 بجے اٹھ کے میں نے تہجد بھی پڑھی ہے۔ پھر ظاہر نہیں کرنا چاہیے کسی چیز کو، جو بھی کرنا ہے پوشیدہ کریں۔ اور امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے شعر لکھا نا ایک، وہ مجھے تو نہیں رہا ذہن میں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ صدقہ دیں یا خیرات دیں اس طرح دیں کہ ایک ہاتھ سے آپ دیں دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، اس طرح صدقہ دیں آپ۔ اور ہم جناب ایسے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہماری پبلسٹی بھی ہو، لوگ ہمیں دیکھیں بھی صحیح اور ہم اپنا کام بھی کر جائیں، اس طرح نہیں ہوتا بھائی۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ماں کی خدمت کر کے ہمیں بتایا کہ ماں اور باپ کا مقام کیا ہے، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ رضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ اور یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 100 ولی ایک سائیڈ پہ ہو کے دعا کریں اور باپ ایک سائیڈ پہ بیٹھ کے دعا کرے تو اللہ رب العزت ان 100 ولیوں کی دعا نہیں سنے گا، اس باپ کی دعا سنے گا اپنے بچے کے حق میں۔ اور ہم جناب سبحان اللہ جی ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کتنا معنی رکھتے ہیں۔ اور میں نے پچھلے دنوں بھی یہ بات کی تھی، اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی کافی آگے پیچھے یہ تقریر چل رہی ہے میری، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی ہماری تو آج حالت ہی یار دیکھنے کے لائق ہی نہیں ہے یار، رونا آتا ہے ہمیں اپنے اوپر، مجھے خود رونا آتا ہے بھائی کہ ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ۔ اب ہمیں والدین کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جب وہ چلے جاتے گئے پھر ہم رو رہے ہیں، دھاڑے مار رہے ہیں، ان کے ظاہری حیات میں ان کے جیتے جی ہم ان کو کچھ نہیں دیتے، کھانے پینے کو ترس رہے ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد جناب اپنی عزت نفس بچانے کے لیے آدھی منڈی کا پھل خرید کے لے آ کے رکھ دیتے ہیں جی، صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، بس اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے یار۔ لوگوں سے بچنے کے لیے، ان کے طعنے بازی سے بچنے کے لیے جناب ہم اتنا کام کر دیتے ہیں، لیکن ظاہری حیات میں ہمارے والدین ایک ایک پھل کو ترس رہے ہوتے ہیں، کھانا بھی صحیح طریقے سے نہیں ملتا، اور ہم جناب اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ جاتے ہیں۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ جو بندہ ماں باپ کا گستاخ ہوگا نا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، وہ مکے جائے وہ مدینے جائے ہر جگہ پر دھتکارا جائے گا۔ جب تک ماں باپ کی رضا نہیں ہے نا بھائی اس وقت تک کچھ حاصل نہیں ہونے والا، اور ہمارا یہ تکیہ کلام بن چکا ہے بھائی۔ ہمیں جب سمجھانے کی بات کی جائے نا تو ہم اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا، ہم سمجھدار ہو گئے ہیں، ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں چونچ لگ گئی ہے، ہماری زبان آ گئی ہے، ہمیں بولنے کا طریقہ آ گیا ہے، تو ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ہم بہت بیوقوف ہیں، کم عقل ہیں، ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، ہمارے والدین کو سب پتہ ہے، لیکن وہ پھر بھی چپ ہو جاتے ہیں۔ سمجھے اس بات کو یار، اپنے ماں باپ کی قدر کیا کرے۔ اور حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے یہ جو واقعات آپ نے سنے ہیں یہ بھی ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت سب سے پہلے ہے، اور کیوں نہ ہو یار۔ آپ دیکھیں نا کہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں اپنے ذکر کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا سبق دیا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی بندہ ایسا ہے کہ یہ جو بات کر سکے جناب قرآن مجید کا حکم ہم نے نہیں ماننا، یا کوئی بھی بندہ ایسا ہے جو قرآن مجید کے اوپر شک کر سکے؟ استغفر اللہ، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہی خالق کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا کسی قسم کا، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور جہاں بھی خالق کائنات نے اپنا ذکر کیا ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ارشاد فرمایا ہے، کتنا بڑا مقام ہے یار، اور ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آج ان کی قدر کر لو، آج ان کو سمجھ لو، آج یہ ہمارے پاس موجود ہیں، دعائیں لے لو ان سے۔ خالق کائنات مالک کائنات ہم سب کو حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔